السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ٹی آئی اپنی جو چوری ہے، اپنی جو کرپشن ہے، وہ چھپانے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہوتی ہے۔ فارن فنڈنگ کیس ہو یا جو وزیر اعظم کو تحائف ملے ہیں وہ بھی شو نہیں کرنا چاہ رہے۔ وہ کیس عدالت میں لٹکا ہوا ہے، غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گیا ہے۔ اب ایک نیا کٹا کھلا ہے وزیر اعظم کے دوروں کا، کہ وزیر اعظم نے کتنے ممالک کا دورہ کیا اور ان ممالک سے کیا حاصل ہوا، اور ان دوروں پر اخراجات کتنے آئے قومی خزانے سے۔ یہ تفصیل مانگی گئی سینٹ میں گزشتہ روز سینیٹرز کی طرف سے، تو حکومت یہ تفصیل بھی فراہم نہیں کرنا چاہ رہی تھی، جس پر سینٹ میں شور شرابہ ہوا۔ اپوزیشن نے احتجاج کیا، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد اور دیگر نے اس پر احتجاج کیا۔ حکومت نے مجبوراً کچھ تفصیل فراہم کی ہے وزیر اعظم کے دوروں کی، وہ تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور توشہ خانہ کیس جو ہے، جو تحائف ملے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو، کہ کن کن ممالک سے کیا کیا تحفہ ملا، بڑے قیمتی قسم کے تحائف ملتے ہیں وزرائے اعظم کو اور یا صدر مملکت کو، سربراہ مملکت کو جب کسی ملک جاتے ہیں دورے پر تو تحائف ملتے ہیں۔ وہ تحائف قانونی طور پر، اصولی طور پر اپنے پاس نہیں رکھنے، وہ تحائف جمع کرانے ہوتے ہیں توشہ خانہ میں، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے وہ تحائف سب ہڑپ کر لیے ہیں لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شو نہیں کر رہے۔ کیس کیونکہ عدالت میں ہے، لٹکا ہوا ہے۔ رانا ابرار ہیں، رانا ابرار خالد ہمارے اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کا یہ کیس ہے۔ انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ بھائی انفارمیشن کا جو قانون ہے، اطلاعات تک رسائی کا، اس کے تحت مجھے یہ فراہم کیا جائے، معلومات دی جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کس کس ملک سے کیا کیا تحفہ ملا ہے۔ لیکن رانا ابرار خالد صاحب کو نہیں دی گئی، تو یہ معاملہ لے گئے کورٹ میں، عدالت میں، ہائی کورٹ اسلام آباد میں یہ کیس تھا، اور اس کی کئی سماعتیں ہوئیں۔ حکومت جو ہے ٹال مٹول سے کام لیتی رہی، پھر آخرکار عدالت نے یہ معاملہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی تو کر دیا ہے۔ لیکن میری آج بات ہوئی رانا ابرار کے ساتھ، رانا ابرار خالد سے، تو وہ اس وقت بھی، جب میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں ویلاگ، اس وقت بھی وہ وکیل کے پاس بیٹھے ہیں کہ کیس کی جو تاریخ ہے، سماعت ہے، وہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے، تو اس کی تاریخ لگوائے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح کیس کو دوبارہ ٹیک اپ کرایا جائے اور دوبارہ عدالت کیس کو سنے۔ تو پی ٹی آئی اس کو جس طرح فارن فنڈنگ کیس میں درخواستیں دیتی رہی، پتہ نہیں کتنی 60-70 درخواستیں دی پی ٹی آئی نے کہ اس کو اوپن نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کیس کو بند کیا جائے، اور تعاون نہیں کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کے ساتھ، اسکروٹینی کمیٹی کے ساتھ۔ اسی طرح کا پھر یہ توشہ خانہ کا معاملہ بھی ہے، تحائف میں بھی اسی طرح۔ اب یہ جو دوروں کا ہے کہ کن کن ممالک کے وزیر اعظم نے دورے کیے ہیں اور کتنے کتنے اخراجات کیے ہیں، وہاں سے کیا لائے، کیا حاصل ہوا، کیونکہ پی ٹی آئی خود تو شور شرابہ کر رہی ہوتی تھی کہ نواز شریف نے جی اتنے دورے کیے، زرداری نے اتنے دورے کیے جب وہ صدر تھے ملک کے، نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اتنے دورے کیے اور اتنے اخراجات قومی خزانے پر بوجھ ڈالا، اور کیا کچھ نہیں۔ سرکاری اخراجات پر، سرکاری خرچے پر انہوں نے اپنا جو علاج ہے وہ بیرون ملک کراتے رہے۔ اس طرح کا ان معاملات پر پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں احتجاج کرتی رہی ہے، لیکن خود کیا کیا ہے وہ پی ٹی آئی کہتی ہے کہ بھائی ہم سے نہ پوچھو، ہم سے ہمارا احتساب، ہماری تلاشی نہ لی جائے۔ جس طرح یہ کہتے تھے نا، نواز شریف تلاشی دو، پی ٹی آئی یہ نعرہ تھا پی ٹی آئی کا، نواز شریف تلاشی دو۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری تلاشی نہ لے، اپنے جیب بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، بھائی ہماری جیب میں کیا ہے، ہم تلاشی نہیں دیں گے۔ تو گزشتہ روز یہ شور شرابہ ہوا، احتجاج ہوا اپوزیشن کا سینٹ میں، اس کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت کی طرف سے کچھ تفصیل فراہم کی گئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کروں۔ اس میں یہ ایوان کو بتایا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ وزیر اعظم عمران خان نے
ابھی تک جب سے وزیر اعظم بنے ہیں 2018 سے ابھی تک 47 ملکوں کے دورے کیے ہیں اور ان پر کوئی 20 کروڑ روپے سے زائد اخراجات آئے ہیں۔ قومی خزانے سے یہ خرچہ کیا گیا ہے، اور یہ 3 سالوں میں جو دورے کیے ہیں ان کی تفصیلات ہے۔ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان نے 3 غیر ملکی دورے کیے اور غیر ملکی دوروں پر 4,56,15,000 سے زائد قومی خزانے سے رقم خرچ کی گئی ان 3 دوروں پر۔ 2018 میں متحدہ عرب امارات، چائنا اور ملائیشیا کے دورے کیے وزیر اعظم عمران خان نے۔ 2019 میں وزیر اعظم عمران خان نے 16 غیر ملکی دورے کیے۔ 2018 میں 3 غیر ملکی دورے اور 2019 میں پھر 16، اور ان 16 دوروں پر وزیر اعظم عمران خان نے قومی خزانے سے 11,69,11,000 روپے کے اخراجات کیے۔ 2020 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 غیر ملکی دورے کیے اور ان پر 1,36,37,000 روپے سے زائد قومی خزانے سے رقم خرچ کی گئی، یعنی ان 4 دوروں پر۔ وزیر اعظم عمران خان نے سال 2021 میں 5 غیر ملکی دورے کیے۔ ان 5 غیر ملکی دوروں پر 2,76,02,000 روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی۔ پھر کہا گیا جی وزیر اعظم نے حلف اٹھانے سے اب تک ٹوٹل 47 غیر ملکی دورے کیے ہیں، اور ان 47 غیر ملکی دوروں پر وزیر اعظم عمران خان نے 20,37,67,000 روپے سے زائد کے اخراجات کیے ہیں۔ اس پر مشتاق احمد جو ہیں سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے، انہوں نے سینٹ میں یہ سوال اٹھایا کہ بھائی یہ تو 20 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کی گئی قومی خزانے سے وزیر اعظم کے دوروں پر، یہ تو بتایا جائے ان دوروں کا فائدہ کیا ہوا ہے، وزیر اعظم کیا لائے ہیں، ملک کا بھلا کیا کیا ہے۔ یہ تو قومی خزانے پر بوجھ تو نہیں ڈالا گیا، کوئی ملک کو اگر کچھ ملا ہے، 20 کروڑ روپے خرچ کیے، 20 کروڑ روپے سے زائد کا کوئی فائدہ تو بتایا جائے۔ اس پر حکومت کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں۔ علی محمد خان صاحب ہیں، انہوں نے جی کہا کہ جی دیکھیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں غیر ملکی دوروں پر صرف متعلقہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں۔ فرض کریں تجارت کے حوالے سے کوئی معاہدہ ایگریمنٹ ہے کسی ملک کے ساتھ، تو سیکٹری تجارت اور باقی جو متعلقہ افسران ہوتے ہیں ان کو لے کے گئے ہیں، وزیر تجارت کو لے کے گئے ہیں، یا اس طرح کا جو متعلقہ لوگ ہیں۔ غیر متعلقہ لوگوں کو وزیر اعظم عمران خان نہیں لے کے گئے۔ ماضی میں جی نواز شریف کتنے لوگوں کو لے کر جاتے تھے یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، یہ وہی کام کر رہی ہے پی ٹی آئی ادھر بھی، کہ بھائی فارن فنڈنگ کیس ہم نے تو لیا ہے، ہم نے تو غیر ملکی فنڈنگ لی ہے، لیکن جی ہم تو چور ہیں ہی، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ والوں نے بھی فنڈنگ لی ہے باہر سے، وہ بھی چور ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ ادھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم عمران خان نے تو بندے لے کر گئے تھے، لیکن یہ بھی تو بتایا جائے نواز شریف کتنے لے کے گئے تھے۔ بھائی آپ ماضی میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہوا ہے آپ کا، اب میرے سے سوال کیا جائے کہ آپ نے چوری کی ہے یا نہیں کی، تو میں کہوں کہ جی فلاں چور ہے، فلاں چور ہے، فلاں بھی چور ہے، فلاں بھی چور ہے، یعنی میں بھی چور ہوں نا، تو یہ خود انڈائریکٹ اعتراف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا چیک کریں، وہ کتنے لوگوں کو لے کر جاتے تھے، وہ کیسے پرائیویٹ لوگوں کو وزٹ کراتے تھے، اپنا علاج بھی بیرون ملک کرواتے تھے، ان کا اپنا سارا خاندان سرکاری خرچ پر جو ہے دورے کرتا تھا۔ اچھا، مشتاق احمد صاحب نے کہا کہ جی وزیر اعظم کس کو ساتھ لے کر گئے تھے یہ بھی بتایا جائے، اور ان کو کس حیثیت میں ساتھ لے کر گئے تھے یہ بھی ہمیں ایوان کو بتایا جائے۔ اور اس کے علاوہ اخراجات کے حوالے سے بھی، اچھا دورہ سعودی عرب کے دوران اسپیشل کہا ہے انہوں نے کہ درجنوں افراد لے کر گئے تھے وزیر اعظم عمران خان، وہ کس حیثیت میں ان کو لے کر گئے تھے۔ حکومت یہ چیز بھی چھپانا چاہ رہی ہے کہ بھائی وزیر اعظم کتنے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور ان پر کتنے اخراجات آئے، وہ کس حیثیت میں گئے، لوگ ملک کو کیا لے کر دیا ان دوروں سے،
یہ کچھ حکومت بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہی جس طرح میں نے بتایا کہ جو وزیر اعظم کو جو تحائف ملے ہیں، نواز شریف کو بھی ملے تھے، زرداری صاحب کو بھی ملے تھے، یوسف رضا گیلانی کو بھی ملے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا ایک ترک وزیر اعظم کی اہلیہ نے، خاتون اول نے، ترکی کی خاتون اول نے پاکستان کی خاتون اول یعنی جو اس وقت تھیں یوسف رضا گیلانی کی اہلیہ صاحبہ، ان کو ہار دیا تھا ایک، تو وہ ہار انہوں نے اپنے پاس رکھ دیا تھا۔ تو اس ہار پہ میڈیا میں جو تماشا لگا تھا یوسف رضا گیلانی کا، میں نے وہ خود کور کیا تھا۔ توشہ خانہ میں یوسف رضا گیلانی نے واپس وہ ہار بھجوا دیا۔ اب ان سے توشہ خانہ نہیں مل رہا تھا، توشہ خانہ ہے کہاں پہ؟ جو گیلانی صاحب کا بندہ تھا اس سے میری بات ہوئی تھی ان دنوں میں نے اس پر دنیا ٹی وی میں تھا میں اس وقت، اور میں رپورٹ کر رہا تھا اس کو۔ وہ پہلے گئے فارن آفیس والوں نے واپس کر دیا کہ بھائی ہم تو توشہ خانہ کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہمارے پاس توشہ خانہ کی چیزیں نہیں رکھی جاتی۔ پھر وہ کیبنٹ ڈویژن گئے، کیبنٹ ڈویژن کو کہا کہ بھائی یہ لے لو ہار، یوسف رضا گیلانی نے بھجوایا ہے، جان چھوڑو بھائی۔ تو وہ کیبنٹ ڈویژن نے بھی واپس کر دیا تھا۔ پھر نادرا میں آئے تھے، پھر نادرا والوں نے ان سے لیا کہ بھائی توشہ خانہ کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہم آپ سے ریسیو کرتے ہیں، تو انہوں نے نادرا والوں نے توشہ خانہ میں وہ جمع کر دیا تھا ہار۔ تو یوسف رضا گیلانی کے خلاف ابھی بھی کیس چل رہا ہے، گاڑی کا ہے میرا خیال ہے، وہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کے تحفے کا کیس ہے۔ اور اس کے علاوہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے۔ توشہ خانہ کیس بڑا مشہور کیس ہے کہ انہوں نے گاڑیاں اپنے پاس رکھی تھی، حالانکہ گاڑیوں کی قیمت بھی انہوں نے ادا کی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ بھائی گاڑیوں کی جو قیمت بنتی تھی وہ انہوں نے نہیں دی تھی، کم قیمت دی تھی۔ تو ان کے خلاف یہ کیسز چل رہے ہیں توشہ خانہ کے تحائف کے، گیلانی صاحب کے خلاف بھی، زرداری صاحب کے خلاف بھی، نواز شریف کے خلاف بھی۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے تحائف شو نہیں کر رہے، ان کے خلاف کیس بھی رانا ابرار لے کر گئے ہیں ہمارے دوست ہائی کورٹ میں اسلام آباد، لیکن وہ اس کی سماعتیں کچھ کر کے وہ کیس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی گئی ہے سماعت۔ اور وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ اپنی چوری اور اپنی جو کرپشن ہے، جو چیزیں انہوں نے ہڑپ کی ہیں، جو قومی خزانے کو نقصان دیا ہے، وہ چھپانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب توشہ خانہ کیس میں بھی وزیر اعظم کی نااہلی ہو سکتی ہے، اور وزیر اعظم کی فارن فنڈنگ کیس میں بھی نااہلی ہو سکتی ہے، لیکن اب کیونکہ حکومت میں ہیں اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ بھی ابھی تک عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، تو ابھی ان کے خلاف کارروائی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن یہ دونوں ایسی تلواریں ہیں جو عمران خان اور پی ٹی آئی کے سر پر لٹک رہی ہیں۔ کسی بھی وقت ان دونوں کیسز میں سے کسی بھی کیس میں ان کے خلاف بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، وزیر اعظم کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی بھی عائد ہو سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔